حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن ذیشان کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت کھلی ہوئی ہے۔ سورہ عادیات جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مبارک صورت ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں رب تبارک و تعالیٰ قسموں کو یاد فرماتا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، سب مخلوق اس کی ہے۔ قسم انسان جب ذکر کرتا ہے تو قسم کے ذریعے انسان اپنی بات کو پختہ کرتا ہے اور اپنی بات کو مستحکم کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو قسم ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خود قسم ذکر فرما رہا ہے۔ اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی قسم ذکر فرمائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس چیز کی قسم ذکر کی جاتی ہے اس چیز کی عظمت و فضیلت و اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ فرما دی، سبحان اللہ فرما دی کہ رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کی قسم ذکر فرما رہا ہے، اس چیز کی عظمت بڑھ گئی، اس چیز کی فضیلت بڑھ گئی، یا یہ کہیے کہ وہ فضیلت والی، اس کو رب نے فضیلتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، قسم ذکر کر کے اللہ اس کی فضیلتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جیسے شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم ذکر فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین، رب تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم اور طور سینہ کی قسم یاد فرمائی۔ سورہ عادیات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ جہاد کے گھوڑوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان کی ان اداؤں کو، ان کی ان حرکات و سکنات کو، وہ جس انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں، جس انداز سے دشمن کی صفوں کے اندر گھستے ہیں، جس وقت کے اندر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، میرا مالک و مولا وہ جہاد کے گھوڑوں کی ہر ہر ادا اور ہر ہر لہجے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے والعادیات ضبحا، فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ دوڑتے ہیں، وہ جو ان کا دوڑنا ہے، وہ جو ان کی تیزی ہے، وہ جو ان کی پھرتی ہے، فرمایا اس کی قسم ہے۔ پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے جو کھر ہیں، ان کے جو سم ہیں، پتھروں پر لگتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، فرمایا کہ ان کے دوڑنے کی قسم ہے، اور فرمایا کہ دوڑنے کی وجہ سے ان کے سم جو پتھروں پر لگتے ہیں، ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، فرمایا ان کی قسم رب تبارک و تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، فرمایا پھر وہ دشمن پر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، دشمن کو صبح کے وقت تاراج کرتے ہیں، فرمایا اس کی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ان کے حملے کی وجہ سے، ان کے دوڑنے کی وجہ سے وہ جو غبار اٹھتا ہے، فرمایا اس غبار کی قسم، باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فرمایا کہ پھر وہ جو دشمن پر درمیان میں جا کر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا وہ حملہ کرنا دشمن پر اور دشمن کی صفوں کے اندر گھس جانا، فرمایا میں خالق و مالک ہو کر اس کی قسم یاد فرما رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی، ان اونٹنیوں کی قسم یاد فرمائی، ان جانوروں کی قسم یاد فرمائی، ان کے اس وقت کی ان اداؤں کی قسم یاد فرمائی، اور خاص طور پر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرمایا کہ وہ دشمن کی صفوں کے وسط میں جا کر اور ان کے اجتماع میں جا کر گھس کے جیسے حملہ کرتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر جہاد کے لیے صفیں لگتی تھی، اور ان صفوں کے اندر گھس کر مجاہدین اسلام حملہ کیا کرتے تھے۔
رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بھی سورہ صف کے اندر ذکر فرمایا، فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک رب تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کیسے جہاد کرتے ہیں؟ صفاً، صف در صف ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ کیسے صف در صف ہو کر جہاد کرتے ہیں؟ فرمایا جیسے ایک دیوار کے ساتھ اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی ہوتی ہے، اور فرمایا اتنی مضبوط دیوار کے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مجاہدین اسلام ایسے بنیان مرصوص کی طرح صف در صف ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے اس نظام کو، اس کیفیت کو ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات کے اندر یہ ساری قسمیں یاد کرنے کے بعد فرمایا افسوس ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ صبح سے شام تک ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے عطا کردہ اس بدن کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن زبان پر ہمارے شکر نہیں ہے، اس مالک و مولا کی تابعداری نہیں ہے۔ شکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انسان زبان سے شکر کرتا رہے الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ تیرا، یہ بھی شکر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا عمل، اس کے اعضاء، اس کے پارٹس آف باڈی فزیکل طور پر، پریکٹیکل طور پر وہ اپنے مالک و مولا کے فرما برداری کر کے اس کا شکر ادا کر رہا ہو، گویا کہ اس کا سارے کا سارا جسم فرما بردار ہوتا ہے۔ خدایا تیرا شکر، میرے رب تیرا شکر شکر شکر۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ فرمایا اس پر کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا خود اس کا عمل، اس کا کردار بتاتا ہے، وہ اس پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرہ ہے اور کتنا بڑا نافرمان۔ آگے کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہاں پر الخیر سے مراد مال ہے، فرمایا وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کے اندر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا کسی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا میں سچ بول رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس محبت کے اندر وہ اتنا شدید ہے کہ حلت و حرمت اور تمام پابندیوں کو توڑ کر بس مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک تو مال کی محبت ہے انسان میں، لیکن اس مال کی محبت میں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حدود و قیود کو بھی نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، میں کہیں اپنی آخرت کو تباہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ پھر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، فرمایا کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ایک دن اسے قبروں سے اٹھنا ہے؟ یعنی بھول گیا اس دن کو، مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ، روز جزا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا، اس دن کو وہ فراموش کر چکا۔ عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر، وہ بڑے مضبوط قسم کے مسلمان ہیں، جمعۃ المبارک میں اول ترین وقت میں آئے، اور جو میرے اس خطاب کے ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا عمل جو ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں تو عملی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر یاد دلاتا ہے، جہاں پر ہم پھسلنے لگتے ہیں، جہاں پر ہم نافرمان اور عدوان اور بغاوت کی طرف جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر قبروں سے اٹھ کر جانا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔
وہ اس دن کو بھول گئے ہیں جب سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہیں، جو کچھ ان کی نیتیں ہیں، جو کچھ ان کے من کے اندر ہے۔ ایک تو ہمارا یہ ظاہری فیس ہے جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انسان کسی کی شکل کو دیکھتا ہے، کسی کو فیس کو دیکھتا ہے، کسی کے گیٹ اپ کو دیکھتا ہے، کسی کے نام کو دیکھتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، حاجی صاحب بڑے نیک آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ اور ایک ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کو کوئی کبھی ہم ظاہر کرتے ہیں، کبھی ہم ظاہر نہیں کرتے۔ کچھ سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کیا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، زبان اور ہے، من کے اندر اور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا کے سامنے تو چھپا دو گے، لیکن جو یعلم ما فی الصدور ہے، جو دلوں کی جانتا ہے، نیتوں کی جانتا ہے، فرمایا اس سے کیسے تم چھپا پاؤ گے؟ وہ تو مطلع ہے جو کچھ تمہارے دل کے اندر چھپا ہو، جو تمہاری نیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ کیا سوچا کرتے تھے، کیا پلاننگ کیا کرتے تھے، کیا لوگوں کے بارے میں حسد کیا کرتے تھے، تمہارے دل کے اندر بغض اور جلن کتنی بھری ہوئی تھی، اور بظاہر لبادہ نمازی صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، گیٹ اپ بڑا پیارا ہے جی، کپڑے بڑے خوبصورت قسم کے سفید، اور اندر سے دل کالا۔ مسلمانوں کے لیے حسد، مسلمانوں کے لیے بغض، کسی کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کی اچھائی کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کی نعمت کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا دیکھ تو لو ذرا، قیامت کے دن جب کھڑے ہوگے تو یہ سب کچھ جو دلوں کا ہے، جو من کا ہے، وہ سب کچھ میدان معاشر میں ظاہر کیا جائے۔ کیا جواب دیں گے وہاں کہ بھائی باہر دنیا کے سامنے تو ہم بڑے اچھے بنے ہوئے تھے، ساؤکار پارسا بنے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کی باتیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ان کو سن کے باتوں کو انسان ایک دفعہ تھرا جاتا ہے کہ یار ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں، اف اوئے ہوئے ہوئے، اتنی پیاری باتیں۔ فرمایا ان باتوں سے، ان کہانیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو یکساں کر دے۔ حضرات گرامی، انسان اتنا ہی وزن اٹھائے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، انسان اتنی ہی بات کرے جس بات کو وہ ہضم کر سکتا ہے، انسان اتنا ہی دعویٰ کرے جتنا اس کے من کے اندر کچھ سچائی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور میچ کرتی ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر بات نہ کرو، ورنہ آج دنیا والوں کے سامنے کر لوگے، کل جب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، تو وہاں جب ظاہر ہوگا تو اس جھوٹی باتوں کا، اس جھوٹی شان کا، اس جھوٹی عزت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ یاد کرا رہا ہے۔ یہ ساری قسمیں یاد کرنے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر خود وہ گواہ ہے، اس پر خود اس کا عمل گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے، مال کے لیے گلا بھی کاٹ دیتا ہے، مال کے لیے کسی کی جان کو بھی لے لیتا ہے، مال کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے واضح پیغام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم کتنے ہیں جو اس مال کی خاطر، اس دنیا کی تھوڑی سی منفعت کی خاطر صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے، پورے دن کے اندر کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے، فرمایا کہ اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اللہ اکبر، بے شک ان کا رب ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، اگر انسان اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا کہ میرا مالک و میری ہر خبر رکھتا ہے، میرے ظاہر کی، باطن کی، میری خلوت کی، میری جلوت کی، میری نیتوں کی، میرے اعمال کی، وہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے کیمرے کی رینج میں ہوں، میں اس کے کرامن کاتبین کی رینج کے اندر ہوں، میں اس کی زمین پر چل رہا ہوں جو گواہی دے گی، یہ جسم بھی میرے حق میں میرے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر،
فرمایا اس دن ان کا رب سب کچھ جاننے والا ہوگا اور ہر چیز ظاہر و باہر ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں بات وہیں پر مکمل کرنا چاہتا ہوں خطبہ جمعۃ المبارک کے اس پیغام کے اندر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، میں نے آغاز کیا تھا کہ اس سورت کے آغاز میں رب تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں یاد فرمائی کہ ان کا دوڑنا، ان کا وہ صبح کے وقت حملہ کرنا، ان کا وہ غبار اٹھانا، ان کے پاؤں جب پتھروں پر پڑتے ہیں وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ جو دشمنوں کے صفوں کے اندر داخل ہو کر اور فرمایا ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ جو صف در صف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے صحابہ کرام کا، یہ صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتے تھے تو صف در صف ہو کر جہاد کرتے تھے۔ میرے مالک و مولا نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی اس شان کو قرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ کون اس کے محبوب لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، فرمایا جو صف در صف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کی دولت کے اندر پیچھے لگے ہوئے ہو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایسا بزنس بتاؤں جس بزنس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، منفعت ہی منفعت ہے۔ قرآن کھلا ہوا ہے حضرات گرامی، میرے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے اور میں خطبہ دے رہا ہوں اللہ کے پاکیزہ کلام سے، اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے خطبہ دے رہا ہوں۔ یہ خطبہ جمعۃ المبارک میرا نہیں ہے، میرا کوئی مشاہدہ نہیں ہے، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ ہے تو اللہ کے پاکیزہ آیات طیبات کا خطبہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں نا ایسی تجارت، تم بڑی محبت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، لفظ آپ کے کانوں تک پہنچ گئے، واضح لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا تمہیں میں بتاؤں نا، کیا، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، ایک ایسا بزنس، ایک ایسا کام، ایک ایسا کار حیات، کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں المناک اور دردناک عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں میں، کیا وہ تجارت ہے مالک و مولا؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا جس دنیا اور مال کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں جنات کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور فرمایا تمہارے لیے گھر بنے ہوئے پاکیزہ قسم کے جنت عدن کے اندر، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ اکبر، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، فرمایا دوسری کامیابی یہ ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی اور فتح قریب آ گئی۔ بشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو بشارت سنا دو، ایمان والوں کو مژدہ جاں فضا سنا دو، انہیں بتا دو کہ اللہ کی طرف سے نصرت پہنچ چکی ہے۔ حضرات گرامی، اس سورہ صف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صف در صف جہاد کرتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان بزدل مکار دشمن نے رات کی تاریکی کے اندر پاکستان پر حملہ کر دیا اور بالکل ایک ناحق طور پر الزام لگا کر پہلگام پر ایک حملہ ہوا، اس کی نہ کوئی انویسٹیگیشن۔ پاکستان نے کہا بھی کہ آپ بین الاقوامی کسی عدالت کے اندر لے چلیں
اور وہاں بیٹھ کر جو ہے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن حملے کے 10 منٹ کے بعد ان کا میڈیا پاکستان 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 شور بچانے لگا اور کہنے لگا ہم پانی بند کریں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کا امن خراب نہ ہو جائے، دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن ظالم یہ سمجھا کہ شاید یہ بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے اور جو ہے مسلمان لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر پاکستان پر حملہ کر دیا، مظفر آباد پر حملہ ہو گیا، کوٹلی پر حملہ ہو گیا، باولپور میں، لاہور، مرید کے چاروں طرف سے حملہ ہو گیا پاکستان کے اوپر، اور حملہ کرنے والے رات کے تاریکی کے اندر تھے۔ ان کے ذہنوں کے اندر تھا کہ ایک دم اور تقریباً 70 سے زیادہ جہاز، ایک رپورٹ کے اندر تقریباً 78 جہاز ایک ساتھ اتارے اور ایک ساتھ پورا ان کا جو فلیٹ ہے فضائیہ کا وہ میدان کے اندر اتار لیا، اور ان کے دماغ کے اندر تھا کہ اتنا بڑا حملہ ہوگا کہ یہ اس کا نہ دفاع کر سکیں گے نہ جواب دے سکیں گے۔ لیکن بحمداللہ تبارک و تعالی ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے مجاہدین نے، ہمارے شاہینوں نے، ہماری تمام افواج نے اسی وقت آن دا اسپوٹ ان کے حملے کا ایسا جواب دیا کہ وہ ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ ہماری آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ۔ ان کی آبادی کتنی ہے؟ 125 کروڑ نہیں، 140 کروڑ سے زیادہ، 1.5 ارب کی آبادی ہونے والی ہے اس وقت ہندوستان کی۔ ان کی جو ہے اکانومی دنیا کی 6 7ویں اکانومی کے اندر ہے۔ ان کی فوجی طاقت عدد کے اعتبار سے پاکستان سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ عدد کو دیکھیں آپ، معاش کو دیکھیں آپ، آبادی کو دیکھیں آپ، ہر اعتبار سے دیکھیں آپ، تو ہمارا ان کا کچھ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان ہندوستان کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا کہ ایک بات کو یاد رکھ لینا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمایا اگر تم اللہ کے دین پر قائم دائم رہے اور اگر تم نے اللہ کے دین کی نصرت کی تو پھر دیکھنا رب تعالیٰ تمہاری بھی نصرت فرمائے گا۔ آواز بلند ہونی چاہیے۔ کیسے رب تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی؟ فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا تم دیکھو گے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر کئی گنا بڑھ کر ہے، عددی اعتبار سے بھی، اسلحے کے اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی۔ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین اسلحہ اس وقت انہوں نے میدان کے اندر اتارا، جس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ رافیل لے کر آئے تھے، اس کے اوپر لیمو بھی لٹکایا تھا، اس کے اوپر مرچی بھی لٹکائی تھی کہ کہیں جو ہے اس رافیل کو نظر نہ لگ جائے۔ ابھی ایک سیاستدان پوچھ رہا تھا کہ جنتا پوچھ رہی ہے مودی صاحب سے کہ حضور وہ جو لیمو اور مرچی لٹکائی تھی رافیل پر، ارے وہ کب اتاریں گے؟ اس کو اتاریے نا، اس کو اتاریے، اس لیمو اور مرچی کو جو آپ نے رافیل کے اوپر لٹکایا تھا، کہ کہیں نظریہ نہ لگ جائے۔ کیسی نظریہ لگی؟ 70 سے زیادہ جہاز میدان کے اندر اتارے، اور یہاں سے بحمداللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ ہمارے شاہینوں نے اپنے جہازوں کو میدان کے اندر اتارا۔ سامنے تعداد بھی زیادہ ہے، سامنے ٹیکنالوجی بھی بالکل لیٹسٹ ہے، لیکن جب اللہ اکبر کی تکبیر لگی، رب تبارک و تعالی سے مدد چاہی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم نصر من اللہ فتح قریب۔ رب تبارک و تعالی نے فتح کو روانہ فرما دیا، نصرت کو روانہ فرما دیا۔ رب تبارک و تعالی نے ایسے مدد فرمائی جیسے بدر والوں کی مدد فرمائی تھی۔ وہ بھی تعداد کے اندر قلیل تھے، یہاں دشمن بڑا تھا۔ 70 کا فلیٹ میدان کے اندر اترا، ہمارے تقریباً 27 جہاز جو ہے وہ ہواؤں کے اندر بلند و بالا ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کڑ 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 ٹک 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 رافیل جو ہے فیل ہوتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ کوئی جو ہے پلوامہ کے اندر گر رہا ہے، کوئی سری نگر کے اندر گر رہا ہے، کوئی اننت ناگ کے اندر گر رہا ہے، کوئی کہاں گر رہا ہے۔ بولے نہیں ہمارے جہاز نہیں گرے، وہ تو ہم نے اندر سٹاک کیے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل محفوظ واپس آ گئے۔ دوسرے دن دنیا کا میڈیا بول پڑا، دوسرے دن فرانس بول پڑا، جہاز بنانے والا، اس فرانس کی سٹاک مارکیٹ رافیل کی زمین پر آ گئی۔ کہا تم نے اپنا تو منہ کالا کیا، ہمارا بھی منہ کالا کر کے رکھ دیا۔ ہمارا آج تک یہ جہاز زمین پر نہیں گرا تھا، یہ بھی تاریخ رقم کی جائے گی
کہ مغرب کی ٹیکنالوجی، اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی، اس کو اگر زمین پر سب سے پہلے لے کر آئے ہیں تو وہ پاکستان کے شاہین لے کر آئے۔ یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو گئی بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ گزر گیا، دن گزر گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، رات کے وقت حملہ کیا دوبارہ۔ دشمن ہمیشہ مکار چالاک ہوتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے مجاہدین نے، ہماری افواج نے حملہ کیا۔ انہوں نے کیا نام رکھا؟ نسوانی نام، بولا سندور لگائیں گے ہم، ہیں جی، ہم اپنی جو ہے، ہم اپنی عورتوں کو سندور لگائیں گے۔ پاکستان نے کہا ہم سندور بندور کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے صحابہ کے ماننے والے۔ فرمایا بنیان مرصوص، فرمایا ہمارا آپریشن کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر، پاکستان کے سرکاری چینل پر اس مرد قلندر کی آواز کے اندر یہ آیت چلنے لگی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جن کا نام نہیں لیا جاتا تھا، جن کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، جس بابا خادم رضوی کی تصویر ڈالو تو آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی تھی، یہی پی ٹی اے ہماری کہتے تھی خبردار بابا خادم حسین رضوی کی تم نے کوئی جو ہے وہ آواز کو ڈالا۔ آج بحمد اللہ تعالی وہ بابا تو مزار میں چلا گیا، لیکن قوم کے کانوں میں بابا کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل کام، یہ ہوتا ہے زندہ کردار، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے قائد۔ فرمایا وہ لیڈر نہیں ہے کہ جن کو تم تلواروں کے زور کے اوپر لیڈر بناؤ۔ اور ایک ہمارا بابا ہے کہ مزار میں چلا گیا، اس کی آواز آج بھی بلند و بالا ہے۔ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی ہے۔ ایک حکومت سروں کی ہوتی ہے، گردنوں پر ہوتی ہے، بدمعاشی کی حکومت ہوتی ہے، اور ایک حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی بابا لوگوں کے دلوں پر حکومت کر کے گیا۔ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی کہ مجاہدین، فرمایا اسی تے پہلے کہندا سا تسی تھوڑی ہمت کرو، تھوڑی جی ہمت کرو، پھر دیکھو کہ اے سارا کفر تہاڈے قدماں وچ آ جائے گا۔ اور بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ نے دیکھا کہ ان ظالموں نے رات کی تاریکی کے اندر حملہ کیا، لیکن ہماری افواج پاکستان نے بنیان مرصوص کأنہم بنیان مرصوص۔ کس وقت حملہ کیا؟ جس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، مؤذنین اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے رہے تھے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے جہاز اڑ رہے تھے۔ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں، مؤذن صدائیں دے رہا ہے اور ہمارے جہاز اڑ رہے۔ پھر کیسے اڑے کہ آپ نے دیکھا کہ 10 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر تھرتھلی مچ گئی، پوری دنیا کے اندر تھرتھلی مچ گئی۔ جو کل تک کہتے تھے، میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو سنایا تھا، بہادر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہاری جنگ کے ساتھ، تم جانو تمہاری جنگ جانے، ہمارا دونوں کے ساتھ یو نو آئی لو یو، میرا دونوں کے ساتھ بہت پارٹیز۔ کل تک تم یہ بھاشن دے رہے تھے، اب فون آنا شروع ہو گیا کہ روکو 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 روکو۔ وہ آسانے پاسے مرغیاں نہیں لڑائی ہونی ہے نا، تو چودھری نہ مرغا جس وقت آرن لگنا ہے تو آہنے لڑائی روکو بھائی، لڑائی روکو، مڑا مرغا آ رہی گیا، روکو لڑائی۔ وہی چودھری صاحب آج میدان کے اندر اتر پڑے، روکو بھائی روکو روکو روکو، میرا بندہ مارا جا رہا ہے، اس کو پٹائی لگ رہی ہے۔ اور آج ہندوستان ریکویسٹیں کر رہا تھا کہ کسی طرح سیز فائر کیا جائے۔ ادم بیس، آدم بیس، سری نگر، جلندر، ہر طرف بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے شاہینوں نے، ان سے لوگوں نے مجھے کہا، بولا جی ہماری سویلین آبادی پر گولے لگیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ان مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میری فوج نے کسی سویلین کے گھر کے اوپر گولا نہیں مارا۔ جو بھی نشانے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے بریگیڈوں کے اوپر رکھے، جتنے نشانے رکھے ہیں وہ سارے ایئر بیس کے اوپر رکھے۔ پنچ کے لوگوں نے شکوہ کیا، پار سے ٹیلی فون آئے کہ جی ہمارے گھروں پر گولے لگے ہیں۔ میں نے کہا وہ گھر بریگیڈ کے آس پاس تھے، ٹیکنالوجی ہے، جب چلتا ہے گولا اس کے چھرے جاتے ہیں، ورنہ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہی تو مشکل جنگ تھی۔ تم تو جہاں مرضی مار دو، لیکن ہمارا سپاہی مارتا بھی تھا تو مورچوں کے اوپر مارتا تھا،
چڑی کوٹ کا مورچہ اڑ رہا ہے، جورا کا مورچہ اڑ رہا ہے، سارے مورچوں کو آخر انہوں نے سفید جھنڈے لہرانا شروع کر دیے، عالمی طاقتوں کے پاس گئے اور کہا کہ کسی طرح سیز فائر کرواؤ، رکواؤ۔ کہا جی ہاں بالکل رکا جائے گا، سب سے پہلے اپنا سٹیٹمنٹ واپس کرو پانی کا۔ بولا جی واپس ہو جائے گا۔ بولا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ، ہمارے قائد نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر کے مسئلے پر بات کرو۔ کہا جی بالکل بیٹھ کے بات کریں گے، روکو تو صحیح نا، ذرا روکو تو صحیح، ارے روک تو دیں، جنگ تو روک دیں، وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ان کا وہ سارا کا سارا S4 سسٹم رشیا سے لایا ہوا، وہ ساری کی ساری اسرائیل کی ٹیکنالوجی، جو آپ پیزا کھاتے ہیں، جو آپ KFC کھاتے ہیں، اس پہ سے جو آپ کے جو پینز جاتے ہیں، پیسے جاتے ہیں، اسے ڈرون بنا کر پہلے تو وہ فلسطینیوں پر مار رہا تھا، اب ہندوستان کے ذریعے ہم پر بھی مار رہا ہے۔ لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی وہ ڈرون جو بڑے قیمتی قسم کے اربوں کے ڈرون ہیں، سستے ڈرون نہیں ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی ہمارے ان شاہینوں نے ان ڈرونز کو بھی زمین پر اتار دیا۔ آپ یقین کریں ایک عرب نے بڑی بات کہی، اس نے کہا کہ میری عمر 50 برس ہو گئی ہے، جو 70 کے بعد لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ یہی غم سنتے تھے کہ آج عراق پر حملہ ہو گیا، عراق کو تاراج کر دیا، آج لیبیا پر حملہ ہوا، لیبیا کو ختم کر دیا، آج یمن پر حملہ ہو گیا، اس کو تباہ و برباد، آج فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، آج لبنان کو تباہ و برباد کر دیا، آج شام کو آگ سے بھر دیا۔ ہم کبھی یہ خبر نہیں سنتے تھے کہ دشمن پر بھی آگ برسے۔ کہا آج ہماری عمریں 50 برس ہو گئی، آج اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو بہت بہت۔ حضور مفتی اعظم پاکستان نے ساری قوم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ سر جھکا لینا اس رب کی بارگاہ میں۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی حمد کرتے جا رہے ہیں، تسبیح کرتے جا رہے ہیں۔ حضور کا سر انور بار بار اونٹنی کی کوہان پر لگ رہا ہے، سر کو جھکاتے ہوئے حضور جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے فتح کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے تو ایسے نہیں، کوئی شراب کی پارٹیاں نہیں رکھنی، کوئی ڈانس کی پارٹیاں نہیں رکھنی، کوئی موٹر سائیکل کے سلنسر نہیں نکال لینے، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ خدا کی قسم اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے، ہم خود یقین کرتے ہیں اس بات کا۔ حالانکہ ہماری ٹیکنالوجی بھی بہت آگے ہے، ہمارے ملک کی ٹیکنالوجی بہت کچھ اس کے اوپر خرچ کیا۔ وہ لوگ جو دن رات کے راگ الاپتے رہتے تھے، 70% بجٹ کھا گئے، 60% بجٹ کھا گئے۔ اب بند کر دو یار، خدا کا واسطہ اب بند کر دو۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا 50 سال کا سارا بجٹ برابر ہو گیا، سارے یقین کرے سارے پورے ہو گئے، سارے کہ اب رونا دھونا بند کر دو، اب رونا دھونا بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور مفتی اعظم پاکستان نے بڑا پیارا جملہ لکھا، اور کل پھر میں نے ایک چائنا کے ایک جو ہے وہ پروفیسر، اس کا بعد میں پڑھا، مفتی صاحب نے 10 مئی کو لکھا ہوا تھا، کہا کہ ہم چائنا کے بھی شکر گزار ہیں، چائنا ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں ٹیکنالوجی، ہم اس کی شکر گزار ہیں، لیکن چائنا کو ہمارا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ چائنا کی مارکیٹ آسمانوں پر پہنچ گئی ہے، J10 کی، فرمایا کہ رافیل کی مارکیٹ زمین پر چلی گئی، چائنا کی مارکیٹ اربوں کھربوں ڈالر کی، بنائی تھی ٹیکنالوجی تم نے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں استعمال کیا تو پاکستان کے شاہینوں نے استعمال کیا۔ ہم شکر گزار ہیں تمہارے، ہم شکر گزار ہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے، لیکن تمہیں بھی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہاری اس پروڈکٹ کو اگر دنیا کے اندر کسی نے کامیاب کیا ہے، اور فرانس اور یورپ کے 1000 سالہ اسلحے کی جو سند ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا فرانس کے جہاز، کیا اسرائیل کے ڈرون، کیا S-400 رشیا کا سب تباہ و برباد کرنے والے ہیں، تو یہ پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جن کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ فرمایا وہ صحابہ کرام کے نام کی برکت لیتے ہوئے، ان جیسے تشبیہ کرتے ہوئے، فرمایا کیسے اڑا رہے ہیں جہازوں کو، کیسے لڑ رہے ہیں، فرمایا صف در صف ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، یہ دشمن بڑا مکار ہے،
یہ دشمن بڑا ظالم ہے، یہودی ادھر یہودی ہے، ادھر یہ بنیا ہے، یہ اسرائیل کا اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسرائیل خود تو نہیں آ سکتا یہاں لڑنے کے لیے، اور یہاں اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کا انڈیا کے ذریعے وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر نظر اٹھا کے دیکھنے آپ آنکھیں بند کر کے نظر اٹھا کے دیکھ لیں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ مولانا صاحب ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ملک نظر نہیں آتا، 157 ممالک کے اندر کوئی بھی ملک نظر نہیں آتا کہ جو مقابلہ کر سکے ان یہود و ہنود کا۔ یہ اللہ نے عطا فرمایا تو پاکستان کو عطا فرمایا ہے، اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ خدا رسول کا واسطہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، جتنے بچے سن رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف بولنا بند کر دو، مایوسی نہ پھیلاؤ اپنی قوم کے اندر، اپنی افواج کے خلاف بولنا بند کر دو۔ غلطی کوتاہی کس کے اندر نہیں ہے مجھے بتاؤ یار۔ ہم پارسا بیٹھے ہوئے، آپ پارسا بیٹھے ہوئے، یہ جس محلے کے اندر، جس سراؤنڈنگ کے اندر، جن بازاروں میں ہم رہتے ہیں، ہم سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں نہیں ہیں، کمزوریاں نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی غلطیوں کمزوریوں کو ہم برداشت کر کے چلاتے ہیں۔ آپ نظام کو بہتر کرنے کے لیے خود آگے بڑھیں، لیکن اپنے اداروں پر، اپنی افواج پر جو ایک عالمی ایجنڈا ہے، اللہ اکبر، کہ اس پاکستان کی افواج کو، اس سپاہ کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اور ایک میں بات کہوں گا، سارے کے سارے نیوی ہے، ایئر فورس ہے اور آرمی ہے، سارے جتنے سربراہان ہیں سب کو مبارکباد۔ اور جب سپاہ کو مبارک ہوتی ہے تو سپاہ سالار کو بھی مبارک ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپاہ سالار حافظ سید عاصم منیر کے درجات کو بلند و بالا کر دیا۔ خدا کی قسم 70 کا بدلہ لے لیا ہے، 65 کا بدلہ لے لیا ہے، جتنے سارے کے سارے بدلے تھے وہ سارے کے سارے بدلے لے کر آج دنیا کے اندر میری زبان اور میرا دل یکساں ہے۔ خدا کی قسم میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، یہ میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے لفاظی نہیں، خطابت نہیں، یہ جذبات ہے میرے۔ خدا کی قسم آج دنیا کے اندر پاکستان کا اور اسلام کا پرچم بلند و بالا کر دیا۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔